سامعین ذی احتشام، اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے آج تیسرا پارہ نصف سے ہم نے نماز تراویح میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ وہیں سے ہی مختصر خلاصہ، سب سے پہلی آیت جو تلاوت ہوئی سورہ آل عمران ہے، تیسرا پارہ ہے، آیت نمبر 21 ہے، جس میں اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی آیاتوں کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کیا اور وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کا جو معاشرے میں انصاف کا پیغام دیتے ہیں، عدل کا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے دنیا میں بھی آخرت میں، ایسے ہی لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ مضمون چلتے چلتے اللہ رب العزت کی قدرت کا ذکر ہوا۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام بادشاہت اسی کو زیب دیتی ہے، جسے چاہے بادشاہی عطا کرے، جسے چاہے وہ چھین لے، اور جسے چاہے عزتوں سے نواز دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، اسی کے دست قدرت میں خیر ہے، ہر شے پر وہ قادر ہے۔ پھر ایک ضابطہ بیان ہوا، لا یتخذ المؤمنون الکافرین، آیت نمبر 27 میں، کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ کافروں کو دوست نہ بنائیں ایمان والوں کو چھوڑ کر، کیونکہ جو لوگ کافروں کو دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر، اللہ رب العزت کے غضب کا وہ نشان بنتے ہیں۔ تو اس لیے ضابطہ فرمایا مومنوں کو چاہیے کہ کافروں کو دوست نہ بنائیں ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو قرآن کہتا ہے جس نے ایسا کیا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت سے بیزاری کا اعلان کر رہا ہے۔ پھر ایک نبی علیہ السلام کی محبت کی بات ہوئی، آیت نمبر 31 میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے حبیب فرما دیجیے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو واقعتاً، تو پھر پہلے محمد الرسول اللہ کی پیروی کرو، پھر اللہ تم سے خود محبت فرمائے گا۔ یہ آیت مبارکہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے، ایک پورے اسلام کا خلاصہ بھی کہیں تو کوئی حرج نہیں، یعنی صرف اللہ اللہ کرنے سے بات نہیں بنے گی جب تک محمد عربی کا غلامی کا پٹا گلے میں نہ ہو، رسول اللہ کی اتباع اور اطاعت ایمان کے ساتھ ساتھ نہ ہو، تب کوئی بھی فائدہ۔ فرمایا جب یہ چیز ہوگی تو پھر اس وقت اللہ رب العزت تمہیں خود اپنا محبوب بھی بنا لے گا، اللہ تمہاری مغفرت بھی فرما دے گا، اللہ بخشنے والا ہے۔ پھر خالق کائنات جناب حضرت عمران کی بیوی کا تذکرہ ہوا، جنہوں نے نظر مانی کہ میرے شکم سے جو بھی ہوگا میں یا اللہ تیرے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو پھر ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے انہیں جناب مریم عطا فرمائی، ان کا ارادہ تھا بھی بیٹا ہوگا میں اسے وقف کروں گی، اب وہ پریشان تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ خوب جانتا ہے جو تو نے جنم دیا اسی نے ہی تو پیدا کیا، اسے پتہ ہے، تو البتہ ولیس الذکر کالانثی، ہر مرد ہر عورت کی طرح نہیں ہوتا۔ فرمایا اس کو ہم نے قبول کیا، اور جناب حضرت زکریہ علیہ السلام اس وقت وہاں موجود تھے۔ کفالت کی جب بھاری ذمہ داری کی باری آئی تو ہر ایک نے اپنا اپنا ذمہ داری کے لیے نام پیش کیا، لیکن قرہ اندازی ہوئی جناب حضرت زکریہ علیہ السلام، ان کو یہ سعادت ملی کہ ان کی کفالت یہ کریں گے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ بیت المقدس کے محراب کے قریب ایک کمرے میں حجرے میں جلوہ گر رہتی تھی۔
حضرت زکریہ علیہ السلام ہی وہیں جاتے اور کوئی نہیں جاتا تھا، ان کا انتظام اسی حجرے میں سب ضروریات کا تھا، وہ وہیں پہ ان کی ضروریات پوری ہوتی تھی۔ اس حجرے میں ایک مرتبہ جناب زکریہ علیہ السلام داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں وجد عندہا رزقا، ان کے پاس حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہیں۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، فرمایا اے مریم تیرے پاس یہ تو موسم تو بازار میں تو پھل ہیں ہی نہیں، تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ تو قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، نہ مارکیٹ میں نہ پورے شہر میں ملک میں اس وہ پھل کا موسم ہی نہیں، وہ پھل وہاں موجود ہے۔ تو جب انہوں نے جواب دیا ساتھ ہی یہ بھی کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہاں ایک مسلمانوں کے لیے بالخصوص اہل سنت کے لیے قرآن سے ایک مسئلہ اخذ ہو رہا ہے۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کے پاس بے موسم پھل پائے، تعجب ہوا، سوال کیا، جواب ملا اللہ کی طرف سے ہے، نبی تھے، جان گئے کہ یہ وہ خاص مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ رکھتا ہے کہ جہاں بے موسم پھل اللہ کی طرف سے اتر رہے ہیں، یہ مقبولیت کی جگہ ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، قرآن کہتا ہے وہیں پہ کھڑے کھڑے حضرت زکریہ علیہ السلام نے بغیر سوچے ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے، اپنے رب سے دعا، کب سے دعائیں کر رہے تھے یا اللہ مجھے اولاد دے دے، مجھے وارث دے دے، لیکن دعاؤں کی قبولیت کہاں پہ ہوتی ہے؟ جو اللہ کے خاص مقامات ہوتے ہیں وہاں جلدی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے وہاں دعا کی، جواب رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے رب کریم تو دعاؤں کو سننے والا ہے، مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی ابھی دعا کے جملے مکمل ہوئے، ادھر سے ملائکہ نے آپ نے دعا کر کے نماز شروع کر دی قیام میں، ابھی قیام میں ہی کھڑے ہیں، ملائکہ نے آواز دی وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، محراب میں وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ رب العزت نے تمہیں یحییٰ علیہ السلام بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر کا تقاضا بھی نہیں تھا کہ اولاد ہوگی، وہ خوشخبری سن کر متعجب ہوئے، کہنے لگے رب انا یکون لی غلام، میرے لیے کیسے لڑکا ہوگا، بیٹا میرا کیسے ہوگا، وقد بلغنی الکبر، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، وامراتی، آخر میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، قال کذالک واللہ یفعل ما یشاء، تو ملائکہ نے کہا ان باتوں کو چھوڑو، اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، کیونکہ خالق کے کائنات نہ مجبور ہے نہ کسی کا محتاج ہے، وہ کن فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ واقعہ مکمل ہوا، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ حکم ہے قرآن پاک میں، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، قرب قیامت یہ حضور علیہ السلام کے امتی بن کر میدان میں جلوہ گر ہوں گے، ان کی شادی بھی ہوگی، پھر یہ پورے عالم کفر سے جنگ کریں گے، اور اس صورت میں عیسائی بھی سارے کے سارے یا تو کلمہ رسول اللہ کا پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، نہیں تو پھر سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، ان کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کی صلیب کو بھی توڑیں گے، یہ ان کا تذکرہ۔ اس وقت نجران کے عیسائیوں نے حضور علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک مناظرہ رکھا، کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ابن اللہ ہیں، اللہ کا بیٹے ہیں، یہ ان کا عقیدہ شرکی ہے۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد اس کی صفت ہے، ولم یکن لہ کفوا احد کی صفت ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، تمہاری عقل کام کرتی ہے، کیا نظریہ ہے تمہارے اس طرح کے گمراہی والے عقیدے؟ تو دلیل کے طور پر کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، آپ یہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جی یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ اللہ کے بیٹے ہیں،
ایک اور بھی ان کے پاس یہی بات کہ دیکھیں وہ کبھی مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، کبھی جناب مادرزاد نبینے کو ٹھیک کر رہے ہیں، تو یہ کام اللہ والے کر رہے ہیں، باپ ہے ہی کوئی نہیں، لہٰذا تعلق جوڑ دیا کہ بیٹے کہ اللہ کے بیٹے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ماں سے ہوئے، تم ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، تو تمہارا آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ نے تو انہیں بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، صرف اپنے حکم ربی سے کون فرمایا تو وہ ہو گئے۔ تو پھر جب آدم علیہ السلام کو تم بشر مانتے ہو، اللہ کا بندہ مانتے ہو، آدم علیہ السلام کو تم اللہ خدا نہیں مانتے، خدا کا بیٹا نہیں مانتے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ماں سے پیدا ہوئے ہیں، صرف بغیر باپ کے حکم ربی اور قدرت کا نظارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان آلات کا، ان ذریعوں کا محتاج نہیں ہے، یہ تو ایک نسل انسان کی بقا کا اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے، لیکن رب ان کا محتاج نہیں، اس کے بغیر بھی رب چاہے تو وہ بندوں کو معرض وجود بخش سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر اس پر ان کا مکالمہ بھی ہوا، پھر ایک مقام پر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پھر انہیں جو ہے چیلنج، مباہلہ اسے کہتے ہیں، فرمایا پھر تم بھی میدان میں آ جاؤ اپنے آل اولاد لے کر، میں بھی آ جاتا ہوں، پھر وہاں ہم دعا کریں گے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام حسنین کریمین، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ خاتون جنت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیے ہوئے آپ بھی میدان میں جا رہے ہیں۔ تو عیسائیوں کے بڑے پادری نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا سارے بھاگ جاؤ، یہ مباہلہ نہ کرو، میں دیکھ رہا ہوں امام الانبیاء علیہ السلام جس شان اور شوکت سے آ رہے ہیں، اگر آج یہ جو ہے تمہارے خلاف دعائے جلال کر دیتے ہیں تو تمہاری ساری نسل بھی تباہ ہو جائے گی، تمہارا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس وقت پھر وہ مباہلے میں میدان میں نہ آئے، تو پھر یہ تذکرہ ہوا۔ پھر اسی کے مطابق چلتے چلتے جناب امام الانبیاء علیہ السلام کی آمد کا بھی تذکرہ اسی تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے امام الانبیاء علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ جب میرا نبی تمہارے پاس آ جائے تو تم پر لازم ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تم ان پر ایمان لے آنا اور تم ان کی مدد کرنا۔ یہی وجہ ہے ہر نبی اپنے زمانے میں یہ کہتا گیا اپنی امت کو کہ میں چلا جاؤں، میرے بعد تمہارے ہوتے ہوئے اگر محمد رسول اللہ آ جائیں تو تم پر لازم ہے اس وقت ان کا کلمہ پڑھنا، ان کے دامن سے وابستہ ہو جانا۔ حالانکہ راز کیا تھا، حضور تو خاتم النبیین آخری نبی ہیں، تو ہر نبی کی ڈیوٹی کیوں لگی؟ کیونکہ رب حضور کی شانیں بڑھانا چاہتا ہے کہ حضور کی آمد تو ہونی ہے آخر الزمانے میں، لیکن حضور علیہ السلام کی آمد کے تذکرے ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں کرتا گیا۔ پھر اس مسئلے میں اللہ کی عظمت اور شان دیکھیں، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو فرمایا اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، یہ جو میں نے تم سے وعدہ لیا ہے اس کو یاد کرو گے؟ اقررنا قال فاشهدوا، نے کہا، اللہ نے فرمایا پھر گواہی دو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان۔ پھر اس مقام پر ایک دین اسلام کی عظمت کی بات بھی فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، آیت نمبر 85 میں فرمایا جو شخص دین اسلام کے علاوہ کسی اور کو دین بنائے، اسلام کو چھوڑ کر کہے اور دین بھی تو ہے نا، جس طرح آج کچھ لوگ دانستہ طور پر اور دینوں کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں، وہ بڑے سکالر فلاسفر بھی بڑے مذہبی ہیں، حالانکہ ان کا دین سے تعلق نہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں اگر دین قبول ہے، مقبول ہے، تو وہ دین اسلام ہے۔ فرمایا جو بندہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا فلن یقبل منہ، ہرگز اس کی طرف سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، ایسا آدمی آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ پھر
کافروں کے بارے میں آیا کہ کافر لوگ جب کفر پر مر جاتے ہیں فلن یقبل من احد ملء الارض، ان کے طرف سے کل قیامت کے دن زمین و آسمان کے برابر سونا فدیے میں دے دیے اور کہیں عذاب سے بچ جائیں، لیکن ہرگز ان کو عذاب سے نجات نہیں ملے گی اور ان کا نہ وہ فدیہ قبول کیا جائے گا، کیونکہ حالت ایمان پہ فوت ہوتے تو پھر اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر بالآخر جنت نصیب ہوتی۔ پھر چوتھا پارہ شروع ہوا جس میں اللہ جل مجدہ الکریم نے آغاز میں آج ہم بسی ہوئی چیز اللہ کی راہ پہ دے دو، جو کسی کام کی نہ ہو فقیر کو دے دو، جو کسی کام کی نہ ہو جناب وہ مسجد کو جا کر لائٹ لگا لو، میرے گھر سے چونکہ فارغ ہے نہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا، ہرگز تم نیکی نہیں پاؤ گے یہاں تک کہ تم اس سے خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، جو تم بھی خرچ کرو گے اللہ جانتا ہے کہ وہ تم کس درجے کی چیز دے رہے ہو۔ تو اس لیے چاہیے کہ انسان اللہ کی راہ میں عمدہ چیز اور صاف ستھری چیز، یہی وجہ ہے کہ مسلمان اللہ کے گھروں کو حلال مال سے کوشش کر کے دیتے ہیں، اس کی برکت یہی نظارہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے گھر تعمیر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، آگے پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 102 میں ایمان والوں کو حکم دیا، فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہیں مرو گے ہرگز مت گر اس حال میں کہ تم مسلمان، یعنی جب تم تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے پھر اللہ رب العزت تمہیں جب موت دے گا تو حالت ایمان ہوگا، حالت ایمان پہ سعادت نصیب ہوگی موت کی۔ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اختلاف میں نہ پڑو، یاد کرو تم اللہ کی اس نعمتوں کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے پھر تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، پھر تم آپس میں اللہ کی دی ہوئی نعمت امام الانبیاء علیہ السلام کے وسیلے سے بھائی بھائی ہو گئے، حالانکہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے اور اللہ رب العزت نے تمہیں حضور کے ذریعے بچا لیا۔ یہ قبیلہ اوس اور خزرج، ان دو قبیلوں کا تذکرہ ہے کہ آپس میں جدی پشتی صدیوں سے نسل در نسل ان کے درمیان جنگیں تھیں، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کے جب کلمہ پڑھے تو پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو ایسے دین اسلام کی نور عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے یہ بھائی بھائی ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے اس نعمت کا بھی تذکرہ فرمایا۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا آیت نمبر 110 میں کہ تم بہترین امت ہو، اے امت محمدیہ۔ آج امت محمدیہ کا کیا حال ہے؟ امت محمدیہ اپنے نبی کے راستے پہ کہاں کھڑی ہے؟ ان کے پاس حضور کے دین سیکھنے کا ٹائم نہیں، حضور کے دین کو سننے کا ٹائم نہیں۔ دنیا جہان یوں لگتا ہے جس طرح کہ پیدا ہی نہیں ہوئے اس کام کے لیے، جب کہ قرآن کے اندر ہم جیسے گناہ گاروں کی ہمارے اپنے اعمال ہم دیکھیں، گریبان دیکھیں ہمارا کیا حال ہے، لیکن حضور کے صدقے قرآن میں بھی تذکرے امت محمدیہ کے ہیں، اور پھر کس شان سے ہیں؟ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے ظاہر کیا گیا ہے، اس لیے بہترین کا تاج تمہیں کیوں ملا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، اللہ پر ایمان رکھو۔ تو اس کا تذکرہ ہوا۔ پھر خالق کائنات نے ایک خارجی پالیسی ذکر کرتے ہوئے خارجی امور کے لیے قرآن مجید آیت نمبر 118 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، فرمایا اے ایمان والو تم کافروں کو اپنا رازدار نہ بنو، لا یعلونکم خبالا، تم اپنے راز چوری کر کے ان کو جا کر جاسوسیاں کرتے ہو ملک کو اسلام کے خلاف، اسلام کے مسلمانوں کے خلاف۔ آپ اندازہ لگائیں کتنے علماء کو شہید کر دیا گیا انگریز کی چاپلوسی کرتے ہوئے، جاسوسی، مسلمان براہ راست کئی لوگ نوابوں نے
جب پاکستان بنا اس سے پہلے انہوں نے انگریزوں کو جا کر جاسوسیاں کی، علماء کو زندہ ذبح کر دیا گیا ان کی جاسوسیوں کی وجہ سے۔ فرمایا تم ان کو رازدار نہ بناؤ، کیوں؟ فرمایا وہ کسر نہیں چھوڑیں گے، وہ اپنے دلوں میں بغض بھرے ہوئے ہیں، وہ موقع ہی ڈھونڈتے ہیں۔ فرمایا جیسے ہی انہیں موقع ملے گا تم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح فرمایا اے ایمان والو، تمہیں جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کافروں کو بری لگتی ہے، اور جب تم کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو وہ خوش ہوتے ہیں، تم انہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔ پھر اس جگہ خالق کائنات نے غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا آیت نمبر 123 میں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری میدان بدر میں مدد فرمائی اس حال میں کہ تم بے ساز و سامان تھے۔ لوگ ہر ایک کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ترجمے کے اندر بھی کئی لوگوں نے بے ادبیاں کی ہیں۔ اب یہ لفظ ہے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کئی لوگوں نے بالخصوص دیابنا نے غیر مقلدین نے اس لفظ کا ترجمہ کرتے ہوئے نہ شان صحابہ کو ملوز خاطر رکھا، نہ خوف خدا دل میں۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی میدان بدر میں، معاذ اللہ وانتم اذلہ، تم جب ذلیل تھے۔ استغفر اللہ، توبہ، نقل کفر نہ باشد، یہ لفظ انہوں نے لکھ دیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جن کا ترجمہ کنز الایمان ہے، گھر میں ترجمہ کنز الایمان رکھا کرو، ترجمہ قرآن کا پڑھیں تو پھر ترجمانی بھی ہو، محبت رسول بھی بڑھے، دل میں ادب بھی آئے۔ آپ نے اس لفظ کا ترجمہ بھی کیا، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم ذلیل ہو، ترجمہ نہیں ہوتا، وہی لفظ دہرا لیے، ترجمہ تو اور لفظوں میں ہونا چاہیے۔ تو آپ نے ترجمہ کیا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے مسلمانوں تمہاری اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مدد کی اس حال میں کہ تم بے ساز و سامان تھے۔ زہر 8 تلواریں تھیں، 2-3 گھوڑے تھے، اور پھر اس کے بعد کوئی 70 کے قریب اونٹ تھے سواری کرنے کے لیے۔ بس اس حال میں 305 موجود تھے، کل 313 باقیوں کو حضور نے شامل کیا، جبکہ کافروں کا لشکر 1000 کا تھا، اور ہر ایک کے پاس تلوار تھی، ہر ایک کے پاس زرہ تھی، اور ہر ایک کے پاس ڈھالیں تھیں۔ وہ اسلحہ سے لبریز تھے، یعنی سپر پاور تھے۔ میدان بدر میں پھر اللہ رب العزت، پھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم صحابہ کو فرما رہے تھے، قرآن نے اس منظر کو بیان کیا۔ یاد کرو جب اے ایمان والو حضور تمہیں کہہ رہے تھے کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہاری مدد کے لیے تمہارا رب 3000 ملائکہ کو بھیج رہا ہے؟ فرمایا یہی کافی نہیں، تم صبر اور استقامت سے ڈٹے رہو تو اللہ رب العزت تمہارے لیے 5000 ملائکہ کا اور لشکر بھی تیار کیے، وہ بھی نشان زدہ اترنے والے ہیں۔ تو میدان میں اترے۔ اس موقع پر بڑی بڑی عظمت والی باتیں میدان بدر کی، شہداء بدر پہ کروڑہاں لاکھوں سلام ہوں ان کی روحوں پر جنہوں نے میدان جہاد میں برسر پیکار اتر کر استقامت اختیار کر کے اسلام کی پہلی جنگ کا کایا ہی پلٹ دیا، اور عظمت اور شان اسلام کی ظاہر ہوئی۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی حضور علیہ السلام نے فرمایا بدری صحابہ یہ بطور تبرک ہوتے ہیں، ان کی برکت، ان کے ناموں کو پڑھ کر اگر کسی پر دم کیا جائے تو اس کو شفا مل جاتی ہے، جو بدری صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے دیگر ملائکہ کی وہ سپہ سالاری کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے، زرہ پہن کر، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے، گھوڑی پہ سوار، سرخ گھوڑی پہ سوار، وہ بھی میدان بدر میں شامل تھے۔ حضرت عطیہ بن قیس کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ موجود تھے مدینہ طیبہ میں، یکا یک ابھی میدان بدر سے فراغت ہی ہوئی تھی، حضور مدینے میں پہنچے تھے، یکا یک جبریل علیہ السلام پھر آ گئے۔ وہ جب آئے امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا آپ گئے نہیں؟ عرض کی میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب سے اجازت لے کر آئے ہو یا ویسے آگے ہو؟ عرض کی یا اللہ میں اجازت نہیں لے کر آیا۔ فرمایا واپس جاؤ۔ جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں دوبارہ، اسی لیے حضور نے فرمایا
جبریل علیہ السلام سے جب پوچھا بھی تم دوبارہ زرہ کے ساتھ ہو، کیا دوبارہ کسی اور جنگ میں جانے کا حکم ہو گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کسی جنگ میں جانے کا حکم نہیں ہوا، اصل ماجرا یہ ہے رب نے مجھے فرمایا میرے حبیب نے اجازت دی ہے تو ٹھیک، ورنہ واپس جاؤ۔ اب آپ کی خدمت میں آیا ہوں، حاضر ہو کر عرض کرتا ہوں آپ اجازت دیتے ہیں، آپ راضی ہیں؟ آپ راضی ہیں تو میں جاتا ہوں، ورنہ رب العالمین نے مجھے واپس بھیج دیا ہے۔ حضور نے فرمایا نعم ردیت، نعم ردیت، ہاں ہاں میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ تو برادران اسلام، جبریل علیہ السلام بھی حضور کے سامنے یوں آئیں، آج امتی حضور کے برابری کے دعوے کر رہا ہے، کہتا ہے ان کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، حضور کی شان۔ اس لیے بزرگ کہہ گئے قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جان والے سو گے وچ مدینے، قدر نبیدہ جانے اللہ یا جانے اصحابی، قدر پانی دا جانے مچھلی جانے یا جانے مرغابی۔ برادران اسلام، حضور کی عظمت اور شانیں بہت زیادہ ہیں۔ غزوہ بدر کی نسبت سے ایک بات کی، اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی ظاہری دنیا سے وصال کا ایک تذکرہ آیا، میں اپنی گفتگو کو اسی پر ہی ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ظاہری دنیا سے جب تشریف لے گئے، صحابہ پر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم دل کسی اور کو دے بیٹھے ہیں۔ جنہوں نے حضور کو دل دیا، جن کا دل کو رب نے حضور کے لیے چن لیا، وہ حضور کے فراق کی خبریں سن کر نڈھال ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جناب فاروق اعظم نے تلوار اٹھا لی، جس نے کہا حضور دنیا تو تشریف لے گئے، میں انہیں سر وٹ دیاں گا۔ آپ نے یہ جملے، اس موقع پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے، اور پھر حضرت سالم کہتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال کا سبب بھی حضور کا فراق ہے، کیونکہ جس وقت حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت کیا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے درمیان گفتگو کر رہے تھے، آپ کے منہ مبارک سے نا جلے ہوئے گوشت کی سمیل آنے لگی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا اے ابوبکر صدیق وجہ کیا ہے؟ یہ تو سوچ نہیں سکتے کہ آپ مسواک ترک کرتے ہوں گے، لیکن آپ کے منہ سے جلے ہوئے گوشت کی، بھنے ہوئے گوشت کی سمیل آ رہی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حضور کے صحابہ، میں نہ جلا ہوا گوشت کھا کر آیا ہوں، نہ میرے اندر کوئی جلا ہوا گوشت ہے۔ وجہ یہ ہے جب حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، کئیوں نے تو رو کر وہ غم منایا، کئیوں نے تلواریں نکال کر وہ غم منایا، کئی نڈھال ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ میں نے اس دن حضور کے فراق کا غم پی گیا، اور وہ غم حضور کے فراق کا اس نے میرے جگر کو راکھ کر دیا۔ میں نے بھنا ہوا یا گلا ہوا گوشت نہیں کھایا، بلکہ وہی میرا جگر جو حضور کے عشق میں جل گیا ہے اس کی سمیل آ رہی ہے۔ اسی لیے خواجہ سلطان العارفین فرمادن بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت اور شان اور عشق جس کو نصیب ہوتا ہے، بسم اللہ اسم اللہ دا جی اے بھی میں گھنا بھارا ہوں، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہوں، بے حدوں بے حد درود اس نبی نو جیندا ایڈا پسارا ہوں، میں قربان تو ہاں تو باہو جنہاں نو ملیا نبی سہارا ہوں، سینہ میرا دردیں بھریا تے اندر بھڑکن بھائی ہوں، تیلاں باج نہ بلن مشالاں، تیلاں باج نہ بلن مشالاں، درداں باج نہ آہی ہوں، آتش نال یرانے لا کے کیویں نہ سڑن کاہی ہوں۔ حضرت باہو نے سلطان العارفین باہو فرمانے نے کہ بندہ آتش نال یاری لاوے تو پھر کاہیں کیوں نہ جلیں۔ تو اس میں آپ کہنا یہ چاہتے ہیں صحابہ نے دل حضور کو دے دیا اور حضور کا عشق اپنے سینے میں سمو لیا، تو جو حضور کے عشق کو پی لیتا ہے پھر وہ کیسے حضور کے فراق کو برداشت کر سکتے تھے۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کے وصال کا سبب بھی حضور علیہ السلام کا وصال ہے۔ لوگ تو اس کو حضرت فاروق اعظم کی طرف منسوب کر کے اپنے مسلک ایک قائم کیے ہوئے ہیں، معاذ اللہ۔ کون سوچ سکتا ہے سیدہ خاتون جنت پر کون گراتا ہے، کون انہیں دھکے دیتا ہے؟
حضرت سیدہ خاتون جنت اس جگہ موجود تھیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب آپ گھر میں موجود تھے، عزرائیل علیہ السلام ایک دیہاتی کی شکل میں آئے، دستک دی سیدہ خاتون جنت، کیونکہ حضور علیہ السلام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں اپنا سر مبارک رکھ آرام فرما رہے تھے، اور سیدہ خاتون جنت دروازے کی طرف پوچھا کون ہو؟ میں دیہاتی ہوں، حضور کو ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور آرام کر رہے ہیں، آپ چلے جائیں۔ تھوڑی دیر گزری، پھر فوراً دستک دے دی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سیدہ خاتون جنت دوبارہ گئی، انہوں نے کہا تمہیں بتایا نہیں حضور آرام فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں حضور کو ملنا چاہتا ہوں، دیہاتی ہوں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی لخت جگر نے فرمایا تمہیں اس بات کا حیا نہیں، حضور آرام فرما رہے ہیں، آپ بار بار دستک دے رہے ہیں۔ اتنے میں حضور خود اپنی آنکھیں کھول کر فرمان لگے اے خاتون جنت، یہ کوئی دیہاتی نہیں آیا، یہ عزرائیل علیہ السلام ہیں جو میری بارگاہ میں، یہ وہ ہیں جو دوستوں کو دوستوں سے الگ کر دیتے ہیں، ماں باپ سے بیٹے بیٹیاں لے لیتے ہیں، یہ وہ آئے ہیں، دیہاتی نہیں آیا۔ آج یہ فراق کا پیغام لے کر آیا ہے، اس نے مل کر ہی جانا ہے، یہ اجازت مانگ رہا ہے، عزرائیل علیہ السلام ہے۔ تو پھر آج میرا اور آپ کا سر سے سایہ اٹھ جائے تو ہمارے لیے قیامت ہوتی ہے۔ سوچ سکتے ہیں سیدہ خاتون جنت کے سامنے سارے نبیوں کے سردار دنیا سے جب تشریف لے کر گئے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہی وہ فراق غم تھا جو آپ نے دل میں لیا، جس کی وجہ سے آپ جلد ہی دنیا سے تشریف لے گئیں۔ اللہ جل مجد الکریم نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات پر اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی وہ منزل تو پوری نہ ہوئی لیکن دورانیہ ہمارا ختم ہوا۔ ہم اسی بات پر گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ یا الہی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے قرآن مجید کا نور ہمارے سینوں میں عطا فرما اور ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے معطر و منور فرما۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔